مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا ہے۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری کٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا۔ یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔
ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے، لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا ہوں۔ یار کوئی مقصد تو ہو۔ لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے، اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے۔ میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شگل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا۔ بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا۔ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی۔ قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ، حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے۔ کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے ہے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر۔ اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں۔
کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے, اور حضور اختیار رکھتے ہیں, شارع ہیں. حضور قبر پہ گئے, یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے, لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا, یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا, پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری, جے ویخ لواں مکھ تیرا. حضور تشریف لے آئے, خود تشریف لے آئے, اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے. نوجوانوں, بڑا وقت ضائع ہو گیا, بڑا. ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا, مجھے نہ بتانا, کسی دوست کو نہ بتانا, لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے, اور بڑا ضائع کیا ہے. ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے, دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے. ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی, بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے, لیکن وقت ضائع کیا. امام بہقی نے حدیث لکھی ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے, کہتا ہے میں آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا, آج کے بعد نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو, آج جو دن آیا ہے نا, آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کچھ کر لو. جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا. میرے عزیز, جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا, حضور کو یاد نہیں کیا, اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک. جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی, یہ دن بیت گیا. دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں, کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا, یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا, وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا. 1 کم 40, 1 کم 39 سال عمر. پچھلے بادشاہ ظالم تھے, یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے. عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے, جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے. یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے. عمر 39 سال پائی, عمر 39 سال پائی. بیت گیا ہمارا وقت. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے. مزید نہ کرنا, مزید نہ کرنا. اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد, دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں, کسی موقع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں, صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے, اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے, اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے, یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا, پھر تم کٹ جاؤ. جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں. مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا, گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. شغل میلے کا, میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے, ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں, کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں. 20 ہو کے نہیں نکلتے. لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں. اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو.
شغل میں اللہ سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی. کیا مزاج, وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ کر رہے ہیں, اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا. جن لوگوں نے کام کیا, ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ, پر یہ بات تو مان جاؤ نا, انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے, مینج کر لیا. ہم ابھی تک ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ناروں میں زندہ ہیں, انہوں نے مینج تو کیا ہے. تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں. میری دراصل ترجیح کیا ہے, اصل مقصود کیا ہے. یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں, مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, خیر کے لیے آئے ہیں, ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے. تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں نا, مقصود کیا ہے. چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں, اللہ ہمیں اجر دے گا, لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا. جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف. اپنی زندگی میں ترجیحات, اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں, فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں. جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں. بہرحال محفل کرانا مستحب ہے, اور نماز پڑھنا, آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ, نماز پڑھنا, ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے, لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے. ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں. ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے, پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا, اس سے پچھلے سال فلانے کو. بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں, آپ دعا کریں میں شروع کر دوں. تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے, تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی, وہ بھی کر دیتا ہوں. یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں, یاد رکھ لیں آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے. میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں, اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے. لیکن ابھی میں آیا ہوں نا, تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. میرے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے, حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی, مسجد میں محفل ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے, میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, ان کو پڑھنا ہی چاہیے. یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے, ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے, تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے, وہی انہیں کرنا چاہیے. ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی. دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا, سادہ بندہ, بال بکھرے ہوئے, حالت بڑی پراگندہ, مشکات میں حدیث ہے. اس نے آن کر کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے, اسلامی احکامات بتائیں. تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا, دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں. اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے. اس نے کہا, اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا. عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے. پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا. حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے. پھر فرمایا زکوٰۃ دے, زکوٰۃ. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے. اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی, فرائض کی. آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں, اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں. عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اچھی تقریر کی تھی. اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں. وہ نقطہ بیان کرنے والا, وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی. آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا, دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ, زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھ, حج کر. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں. وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا
جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے گا۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے، وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تم کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہوں۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں۔ 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں، ہم نا بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نا ہمارے لہجے سخت ہو گئے۔ ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں، کچھ لہجوں پر بھی دیں۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، لہجہ یعنی بیٹے کو آواز دی، ابا جی نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ، حکم کریں، ابھی تو میں گیا تھا۔ اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں، پر لہجہ گستاخی والا ہے۔ ابا جی کیا حکم ہے، کوئی گستاخی ہے اس لفظ میں؟ ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں، کوئی گستاخی ہے؟ لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا، چلیں میں آسان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں۔ تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ترش روئی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ ترش روئی، وہ بوڑھا سسر بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین پہ،
پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے، دروازہ تلخی سے بند کیا ہے۔ بوڑھے تھے بیچارے، بیمار تھے، پریشان ہو گئے۔ شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے، کہا پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے۔ تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا، تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کیے، آکھیا واقعی کچھ نہیں سن۔ اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں، تو بتائے کہاں سے؟ اس نے واقعی کچھ نہیں کہا۔ ابا جی سے پوچھے میں نے، کہا کیا؟ اماں جی سے پوچھے میں نے، تو کیا بتائے ابا جی؟ گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا، کہ دروازہ بولے گا؟ اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویے کی ہے۔ ہمارا نا صرف مسئلہ، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا۔ ہمارے رویے نا، کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا۔ ہمارا آپ کسی سے نا کسی کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، پھر ہمارا رویہ دیکھیں۔ آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں رویہ۔ آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں، پھر رویہ دیکھیں۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں، غلط بات تو کرنی نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگرچہ سننے بھی آئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دیں، انداز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں، سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے۔ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں۔ ترشروئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا، ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا، والدہ نے، وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی۔ تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے ہی زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے ہی زیادہ، کیسے کہیں گے؟ بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے، بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی، کہا پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت ہے۔ اب ایک لہجہ یہ ہے۔ اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے ہیں، ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں، پھر اس نے فون کر دیے، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے ہیں، ہم نے کیوں بات کی؟ نہ کرتے، کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے، اس نے کہہ دیا ہے، مجبوری ہے، اسے کو 10-20 ہزار چاہیے۔ تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما، اس نے کہا ابا جی آپ جھچک جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں؟ 20,000 کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے، غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے؟ آپ کھل کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے۔ روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی۔ ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما، روئے گا۔ رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں۔
اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں۔ تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ بنائیں، ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس با مقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں، اٹھنا کتنے بجے ہے، کھانا کتنے بجے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 2 دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے، کسی کے اٹھیں گے 2 یا 3 دن، یا الارم آپ کو اٹھائے گا، تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا۔ اللہ نے مزاج اس طرح کا بنایا ہے انسان کا، تو وقت نہیں ضائع کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے، ترجیحات کا۔ جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، تو فرمایا او بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، ایک بندے کا قرض دینا ہے اور مجبور ہوں، دے نہیں پا رہا۔ آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے ایک بات کروں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اعتکاف بیٹھے تھے، جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور رکے شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور حضور کی قبر نور کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے مدینے والے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو وقت ترجیح طے کرنے کا تھا میں نے طے کر لیا، اس وقت ترجیح تجھے مشکل سے نکال۔ حقوق العباد اگر ترجیح ہے تو اسے طے کریں، فرائض ترجیح ہے تو اسے طے کریں، اور اپنے رویوں کو اچھا رکھیں۔ صبر بڑا حسن ہے، صبر میں بڑا کچھ پنہا ہو جائے گا۔ بے صبر آدمی چند قدم بھی نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا۔ یہ چیزیں زندگی میں پیدا کریں۔ امید ہے ہماری اصلاح بڑی قریب آ جائے گی، امید ہے کہ بڑی جلدی ہم اس رستے چلے جائیں گے جو اللہ رسول کے قرب کی جانب بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے ان کی کوشش کو، کاوش کو قبول فرما۔ اے کائنات کے مالک ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما۔ اے اللہ نیکی کے رستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، پردہ پوشی نصیب فرما، پردہ پوشی نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد السلام۔ ایک کونے میں، حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو۔ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے۔ پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا، 50 دینار کا ہے 2000 دینار لوں گا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے مجھے۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے۔ حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار، جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے، فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو، در مصطفیٰ پہ جلدی کرو۔ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈال لوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں ابو بکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ، فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے، ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی۔ فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو جو بیتی نبی نو سناواں گی میں،
حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی، ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت معاب پہ۔ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں۔ کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی، 2-3 بہنیں تھیں، اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا۔ فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، جناب بلال ہجکی لے کے روئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے۔ فرمایا یہاں رو لے، حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی روئے، جناب صدیق اکبر بھی روئے۔ جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو، بلال تو نے رونا نہیں، عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے، پھر کوئی نہیں رہندا جار کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں، سر جھکا لیا۔ اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابو بکر اللہ تجھے جزا دے۔ جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، تو کجا من کجا۔ کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابو بکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے، جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے، فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں، کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ وفاشار بیوی اندر سے۔ اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کی شہزادی، چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئیں، ایک برتن میں کھجوریں۔ اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نا ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک سخت کھجوریں سائیڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے،
حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کش آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک. کی گل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئے نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صرف لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی. سودا صرف بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے. جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے. وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے. بلال آ گیا. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے. ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان. نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے. نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا. حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں.
اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، کہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں، جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھی، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا
ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔
حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا ماں اکسانا کا تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بھارے دا لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔
وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں۔ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کر، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی۔ اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کی۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کر، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا۔
اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا رب اتنی خطائیں معاف کرے گا اتنی نیکیاں دے گا اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے, اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں, مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے کمزور ہے تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے, اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے, تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی, یتیموں کی, غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ, بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ کیا ہے, اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے, بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے, بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا, میں آگ کھا رہا ہوں, آگ کھا رہا ہوں, آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں, الا ماشاءاللہ. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا. یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں جی نہیں, بڑے پیسے کمائے ہیں جی, اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں, تو چھوٹا گوشت پکائیں گے, بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں, ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں, اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے, اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے, ذکر اذکار ضروری ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو. ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں, بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں, سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے, اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم ہے, فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا, اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ہلاکت کا سفر ہے یہ. 7 چیزوں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ. چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاک. بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے, بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے, محترم مان گئے, کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں. بڑے بھولے والے ہیں ہم, پتہ سارا ہے. اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے. حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام. تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا, تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا, حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے. تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں
اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دیں، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو، اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی، یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی، اسے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، اس نے بچوں کو وقت دیا، تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت
जाफर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफ़र, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफ़र है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हज़रत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में चमकते जुमले। अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा? कुर्बान जाएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया आसमा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है कि वाज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातनी गुनाह भी छोड़ दो। साहिब तफसीर सावी इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ज़ाहिरी गुनाह तो इंसान के ये है ना, जैसे माज़अल्लाह किसी ने कत्ल कर दिया, डाका डाल दिया, बददियानती कर ली, ख़यानत कर ली। और बातनी गुनाह ये है कि उसने हसद किया, तकब्बुर किया, बुग़्ज़ रखा, बदगुमानी की, बुरा सोचा, अपने दिल के अंदर उसने कीना परवरी की। ये सब वो बातनी गुनाह हैं जो इंसान के दिल को बिगाड़ देते हैं, उसके बातिन को मैला कुचैला गदला कर देते हैं। इंतहाई खूबसूरत, नफीस, पढ़े लिखे, साफ़ सुथरे, समझदार, अच्छे घराने के लोगों को ये बातनी गुनाह इस तरह का बना देते हैं कि वो एक खुदगर्ज इंसान बन जाता है। उसका रवैया इंसानों के हक़ में इंतहाई बदअखलाकी का हो जाता है। ये जो बातनी गुनाह हैं, ये जो बातन के मैल कुचैल हैं, हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ज़ाहिरी आमाल का बातनी और साफ़ के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। फरमाते हैं अगर बातन ख़राब हो जाए तो ज़ाहिरी अमाल भी ख़राब हो जाते हैं, और अगर बातन उजला हो, खूबसूरत हो, साफ़ सुथरा हो, आजिज़ी वाला हो, इनकिसारी वाला हो, खैर खाई वाला हो, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत वाला हो, अच्छी सोच वाला हो, उसके अंदर ये सारी खूबसूरतियाँ मौजूद हों तो फिर इंसान का बातन भी संवर जाता है। हमारे दिलों के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। हसद का सादा माना जो हमारे यहाँ किया जाता है वो जलना है। तो मुझे बताइए जो आदमी जल रहा होगा वो सुकून कैसे पाएगा? बुग़्ज़ का माना दिल पर किसी के लिए बोझ रखना भी किया जाता है। तो जब अपने दिल में किसी के लिए बोझ रखा जाएगा, तकलीफ़ महसूस की जाएगी, तो क्या इंसान करार पाएगा? तकब्बुर का माना यह है कि आपने अपने आप को बड़ा जाना, किसी को छोटा और हकीर समझा। तो जब हर वक्त आप अपनी बड़ाई ही के चक्कर में पड़े रहेंगे तो क्या दिल को करार आएगा? तो ये वो बातनी और रूहानी मसाइल हैं जो सामने वाले का तो शायद कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अपने आप को वो तकलीफ़ में, अज़ियत में, परेशानी में मुब्तला कर देते। तो इन रूहानी मसाइल की मारिफत रखना, इनका ख्याल रखना। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वजूद में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो गया, अगर वो बिगड़ गया तो हर चीज़ ही बिगाड़ देगा, बिगड़ गई सारी चीज़ें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन सा लोथड़ा है? तो फरमाया वो तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारे दिल के ऊपर मैल कुचैल हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, कीना हो, हसद हो, तकब्बुर हो, बदगुमानी हो, तो सारे जिस्म को बिगाड़ देगा, तुम्हें शदीद तकलीफ में मुब्तला कर देगा। लेकिन अगर दिल साफ हो, अगर दिल में इज्ज़ हो, अगर दिल में मोहब्बत हो, अगर दिल में खुलूस हो, दिल में लिल्लाहियत हो, अगर दिल के अंदर किसी के लिए दर्द हो, खैर खाई हो, तो फिर ये दिल बाकी अमाल को भी संवार देगा। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दिल एक तने की तरह है। दरख्त का जो तना होता है उसकी मानिद दिल है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो फिर जो ऊपर शाखें लगेंगी तने के वो भी खूबसूरत लगेंगी, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, तवानाई होगी। लेकिन अगर दिल ही बिगड़ गया है, पाक होवे ते पाक ही मिलदा ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा,
اور اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا، اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہیں، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال، ان کے فرائض، سنن، واجبات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی ہیں۔ یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا۔ اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں۔ اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے ان روحانی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے اپنے باطن سے ان قدورتوں کو، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو سب سے پہلے نکالا جائے۔ اگر دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل طہارت والا ہو جائے، دل عاجزی والا ہو جائے، دل درگزر والا ہو جائے، دل خلوص والا ہو جائے، للہیت والا ہو جائے، دل اللہ کی محبت والا ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی والا ہو جائے، تو پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق ساڈے دلے دے اندر اسی تمبو وانگوں تانے۔ اور پھر تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار۔ جب یہ ساری بیماریاں نکل گئیں، اب ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی۔ اللہ تعالی ہمیں ان روحانی مسائل سے نجات عطا کرے اور ان بیماریوں سے شفا عطا کرے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب